अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वारिस खान और आप यूट्यूब देख रहे हैं। आज इस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों की समाअत हो रही है। ये समाअत आज लाइव दिखाई जाएगी। ये लाइव दिखाने का फ़ैसला कल 8 रुकनी आईनी बेंच ने किया था, जो इन दरख्वास्तों की समाअत कर रहा है। ये कुल 36 दरख्वास्तें हैं 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़, जिसको 8 रुकनी आईनी बेंच सुन रहा है। ये आईनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की सरबराही में इस केस की समाअत कर रहा है। दीगर जो जजेज़ हैं इस बेंच के अंदर, उनमें जस्टिस जमाल मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अज़हर रिज़वी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफ़गान और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन इस बेंच के अंदर शामिल हैं। अपीलों की समाअत कल जो हुई थी उसके अंदर दो दरख्वास्तें थी इसी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से। एक तो ये दरख्वास्त दी गई थी, ये अपील की गई थी कि इसकी जो समाअत है उसको लाइव दिखाया जाए, बराह रास्त नशर किया जाए इस सारी समाअत को। तो वो कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच ने एक्सेप्ट कर ली थी वो वाली अपील, और आज उसको लाइव दिखाया जाएगा। जबकि जो दूसरी इसके अंदर अपील थी, दरख्वास्त थी इसी 26वीं आईनी तरमीम को सुनने के हवाले से, वो ये थी कि इसको फुल कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट है, वो इन दरख्वास्तों को सुने, क्योंकि ये एक बड़ा आईनी मसला है जिसने सारे जो आईनी निज़ाम है उस सारे को तब्दील किया है। तो इसलिए ये उसको सुने, क्योंकि जो आईनी बेंच है वो तो इसी आईनी तरमीम का नतीजा है, तो वो उसको नहीं सुन सकता। तो उसको जो फुल कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट का वो सुने। तो उसके हवाले से भी दो चीज़ें सामने हैं। उसमें एक इस्तदा ये है कि इसको जो आईनी तरमीम से पहले के जो जजेस थे, 15 जजेस थे, वो सुने। तो अब ये फ़ैसला इस आईनी बेंच ने करना है कि इसको कौन सुनेगा। ये आईनी बेंच करेगा या ये दोबारा अपनी जो कमेटी को ये भेज देगा कि हम ये केस नहीं सुन सकते, तो आगे इसको सुने। तो अब ये सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला करना है कि इन आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें हैं उनको 15 रुकनी जो जजेज़ हैं वो सुनते हैं, जो इस आईनी तरमीम से पहले मौजूद थे, या जो अभी 24 जजेज़ हैं वो वाले इसको सुनते हैं, या फिर यही आईनी बेंच इस सारे केस को, इस केस की समाअत करेगा। तो ये इन्होंने अब ये फ़ैसला करना है। उसके बाद फिर 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर बात होगी कि वो ठीक है, या उसके अंदर क्या चीज़ें ठीक हैं, वो कलअदम है या वो ठीक है, इसका फ़ैसला बाद में किया जाएगा। पहले ये वाला इसके ऊपर फ़ैसला होगा। सलमान अकरम राजा जो जनरल सेक्रेटरी हैं तहरीक इंसाफ के, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही बात की है कि तहरीक इंसाफ ने 2 दरख्वास्तें दायर की थी। एक तो लाइव स्ट्रीमिंग के हवाले से की थी, जिसको कबूल कर लिया गया है, और दूसरा आईनी बेंच से केस को फुल कोर्ट की तरफ मुंतकिल करना। तो ये हमारी, उन्होंने कहा था कि 2 दरख्वास्तें थी 26वें आईनी तरमीम के हवाले से। तो अब उम्मीद है कि दूसरे वाला जो फैसला है वो भी हमारे हक़ में आ जाएगा। सलमान अकरम राजा साहब ने एक और बात भी कही है, वो कही है अपने लीडर के हवाले से, अपने बानी चेयरमैन के हवाले से। उन्होंने कहा है कि एक बात सामने आ रही है कि इमरान खान को अडयाला जेल से कहीं और शिफ्ट करने का प्लान है, कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा कि ये मनसूबा बड़ा तशवीशनाक है। इसका मकसद इमरान खान साहब को मंजरे आम से हटाना है, उनका फैमिली और जो वकला हैं उनसे राब्ता मुनक़ता करना है। इस सारे मनसूबे के पीछे ये वाला लॉजिक है हुकूमत का, या जो एस्टेब्लिशमेंट या जो भी उनके पीछे है, वो उनका ये मनसूबा है। तो उन्होंने कहा कि मैं इस हवाले से, खान साहब ने कौम को पैगाम दिया है कि अगर ये ऐसा कुछ करते हैं तो फिर आपको मुज़ाहमत करनी होगी। ये सलमान अकरम राजा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया। तो इमरान खान को आइसोलेट करने की कोशिश काफ़ी दिनों से है। उनका जो पैगाम है, जो एक्स के ऊपर जो उनका पैगाम चलता है, वो जेल से पैगाम भेजते हैं, मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लगाई गई है गैर एलानिया तौर पे। काफ़ी अर्सा हो गया है कि जो एक बाकायदा मुलाकात होती है, जो मंगल वाले दिन उनकी फ़ैमिली के साथ होती है, वो मुलाकात नहीं कराई जा रही। उनकी जो फ़ैमिली के साथ मुलाकात होती है वो केसेस के मौके पे, जब अदालतें अडयाला के अंदर लगती हैं, तो उस वक्त उनकी मुलाकात होती है कि वो किसी तरीके से उनका पैगाम बाहर तक ना पहुँचे। इसके अलावा ट्विटर के हवाले से भी काफ़ी अरसे से जो हुकूमत है वो उसके पीछे लगी हुई है, ट्विटर को बंद करने के लिए। ट्विटर से भी उनके राब्ते हैं, और दीगर एक केस भी आया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। उसमें ये कहा गया है
کہ آپ جو عمران خان کا ٹویٹر اکاؤنٹ یا ایکس اکاؤنٹ ہے اس کو غیر قانونی قرار دے دیں، وہاں پہ جو پیغامات آ رہے ہیں وہ ملک دشمن ہے، تو آپ اس کو غیر قانونی قرار دے دیں تاکہ اس کو کوئی ری پوسٹ نہ کر سکے، اس کو کوئی لائک نہ کر سکے، اس کے اوپر کوئی کمنٹ نہ کر سکے، کیونکہ وہ انلیگل ہو جائے گا، تو جو بھی اس کے اوپر ریئیکٹ کرے گا تو وہ بھی انلیگل ایکٹ کرے گا۔ تو ایک تو ان کا ہے کہ وہ اس کو ایکس کی جو ویب سائٹ ہے وہاں سے بند کرایا جائے کسی طریقے سے، لیکن وہ بظاہر بہت مشکل کام ہے حکومت کے لیے، پاکستان کی حکومت کے لیے ایکس اکاؤنٹ کو وہاں سے بند کرانا۔ تو اس لیے انہوں نے ایک سیکنڈ اپنا ایک آپشن بھی رکھا ہوا ہے، ایک دوسرا منصوبہ بھی رکھا ہوا ہے، سیکنڈ پلان، تو وہ اس کے تحت اس کو غیر قانونی قرار بھی دے سکتے ہیں کہ جو بھی آگے اس کو کرے گا، اس کو چلائے گا، اس کو کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا اس ٹویٹ کے ساتھ یا اس پوسٹ کے ساتھ، تو وہ بھی غیر قانونی عمل ہوگا، تو وہ لوگ اس سے پیچھے ہٹیں گے۔ اس کے علاوہ جو ان کا ٹرائل جیل کے اندر ہو رہا تھا اس کو بھی ختم کرنے کی کوشش کی گئی کہ کسی طریقے سے جو جہاں پہ ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں، تو اس کو جو جی ایچ کیو کا ٹرائل ہو رہا تھا اس کو آن لائن کے اوپر لے کے گئے، لیکن وہ پھر واٹس ایپ تک محدود ہو گیا، لیکن وہ بھی پھر حکومت کافی پریشر میں آئی ان ساری چیزوں کے، دوبارہ اس کو وہاں پہ ڈیالہ جیل کے اندر لے کے جانا پڑا۔ تو یہ والی چیزیں کوشش کر رہی ہے حکومت کہ کسی طریقے سے عمران خان کا جو پیغام ہے وہ باہر تک نہ پہنچے، اس کے لیے کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اب یہ بھی یہی لگتا ہے کہ جو جیل سے ان کو ڈیالہ جیل سے کہیں اور منتقل کرنا ہے، اس کے پیچھے بھی یہی والا مقصد نظر آتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں آئی ایم ایف کے حوالے سے اور مریم نواز وزیر اعلیٰ پنجاب، ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آئی ایم ایف نے کہا ہے کہ جو ریونیو کا شارٹ فال ہے پہلی سمائی کے اندر 194 ارب روپے کا، اس کو کور کرنے کے لیے مزید ٹیکس لگائے جائیں، یہ آئی ایم ایف اب کہہ رہی ہے۔ ابھی تک اس بات کے اوپر اتفاق نہیں ہوا، لیکن آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ اس جو ٹیکس کا ریونیو شارٹ فال ہے اس کو کور کرنے کے لیے 194 ارب روپے کے ٹیکس لگائے جائیں، نئے ٹیکس لگائے جائیں، مطلب منی بجٹ لایا جائے۔ یہ تو بات ہے آئی ایم ایف کی۔ اب دیکھتے ہیں کہ پنجاب حکومت یا جو جتنی بھی صوبائی حکومتیں ہیں ان کو سرپلس بجٹ دینے کا دیا گیا ہے ٹارگٹ وفاق کی طرف سے، آئی ایم ایف کی طرف سے، کہ وہ اپنا جو بجٹ ہوگا وہ سرپلس میں دیں گے، خرچے کم آمدن زیادہ، یا پیسے جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے، خرچے کم ہوں گے۔ اب سیلاب کی وجہ سے جو آمدن اور خرچ ہے اس کے اندر بھی فرق لازمی آنا ہے، تو سرپلس بجٹ دینا مشکل ہو جائے گا صوبائی حکومتوں کے لیے، خصوصاً پنجاب حکومت کے لیے، کیونکہ یہاں پہ سیلاب نے تباہ کاری زیادہ کی ہے۔ لیکن ہم اگر دوسری طرف دیکھتے ہیں تو جو حکومت ہے وہ ایسی جگہوں پہ پیسے لگا رہے ہیں جن کو آپ بظاہر کوئی مطلب نظر نہیں آتا، اس میں ان کی سیلف پروجیکشن تو ہو رہی ہے، اپنی وہ مشہوری تو کر رہے ہیں، لیکن کو عوام کا فائدہ یا حکومت کا فائدہ یا صوبے کا فائدہ کہیں پہ ہمیں نظر نہیں آ رہا۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے الیکٹرک بسوں کی تشہیر کے لیے ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ پنجاب کی طرف سے جو 1 ارب روپے مانگا گیا تھا، انہوں نے ان کی درخواست کے اوپر اعتراض لگا دیا ہے، اس کو مسترد کر دیا ہے۔ محکمہ خزانہ نے جو موقف اپنایا ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اخراجات ضرورت سے کہیں زیادہ ہے، اور ان کی تفصیلات بھی نہیں دی گئی کہ یہ اخراجات کہاں کہاں کے اوپر کیے جانے ہیں۔ ساتھ میں محکمہ خزانہ کا یہ بھی کہنا تھا کہ سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے بھاری رقم کی ضرورت ہے، نئی مہم کے لیے ہمارے پاس رقم اس وقت دستیاب نہیں ہے۔ آئی ایم ایف پہلے ہی، یہ بھی وزارت خزانہ کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف پہلے ہی اخراجات کنٹرول کرنے کا کہہ رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے، تو آپ اخراجات کو اس لیے کم کریں۔ دوسری طرف آپ محکمہ ٹرانسپورٹ کا موقف بھی دیکھیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ محکمہ خزانہ نے ہماری سمری جو ہے وہ مسترد نہیں کی ہے، اور اس سمری کا فیصلہ جو ہے وہ کابینہ نے کیا ہوا ہے، اور بسوں کا یہ جو منصوبہ ہے، ای بسوں کا منصوبہ ہے، یہ رواں اور گزشتہ مالی سال کے ترقیاتی پروگراموں کا حصہ ہے، مطلب جو ان کی تشہیر ہے وہ بھی ترقیاتی پروگرام کے اندر ہی شامل ہے۔ صحافی علی رامے کے مطابق پنجاب حکومت ستھرا پنجاب پروگرام کو برازیل میں ہونے والی کانفرنس کے اندر بطور ماڈل پیش کرنا چاہ رہی ہے، اور وہ کرے گی، اور اس کانفرنس کی اسٹال کی بکنگ کے لیے 9.5 کروڑ روپیہ ادا کیا جائے گا، صرف اسٹال کی بکنگ کے لیے 9.5 کروڑ روپے ادا کیا جائے گا، اور جو باقی اخراجات ہیں وہ بعد کی بات ہے۔ وزیر اعظم کے اقدامات، ستھرا پنجاب کے اقدامات کے حوالے سے ایک دستاویزی فلم بھی بنائی جائے گی، اور اس کی تیاری کے لیے کیوب نامی ایک اسٹوڈیو ہے، کیوب اسٹوڈیو، اس کمپنی کو یہ ذمہ داری سونپ دی گئی ہے کہ آپ وہ والی فلم بنائیں۔ علی رامے کی ایک اور خبر ہے کہ جو مالی سال 2024-25 ہے، اس میں 2 ارب روپے کا بجٹ تھا اشتہارات کے لیے،
اور پبلسٹی کے لیے، تو وہ بجٹ تو سارا خرچ ہو گیا۔ اس کے بعد سپلیمنٹری ایک گرانٹ لی گئی، وہ تھی تقریباً 5 ارب روپے کی، وہ بعد میں سپلیمنٹری گرانٹ لی گئی، جبکہ رواں مالی سال کے بجٹ کے اندر 38 کروڑ روپے رکھا گیا تھا اشتہارات اور پبلسٹی کے لیے، تو وہ تو سارا لگ گیا۔ اس کے بعد جو سپلیمنٹری گرانٹ لی گئی تھی وہ 1 ارب 26 کروڑ روپے کی، وہ بھی لے لی گئی ہے اب تک کے لیے سپلیمنٹری گرانٹ۔ اور جو ڈی جی پی آر ہیں انہوں نے مزید 3 ارب روپے کی سپلیمنٹری گرانٹ کی ڈیمانڈ کی ہے۔ ایک طرف آئی ایم ایف ہمیں کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے اخراجات کم کریں، اپنی آمدن بڑھائیں، لیکن دوسری طرف ہم اخراجات بڑھاتے جا رہے ہیں اور آمدن کم کرتے جا رہے ہیں۔ تو اب دیکھیں اس ملک کا آگے کیا ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔